السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں اسد ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن ود اسد۔ دوستوں، ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کاروبار کی ناکامی کے سلسلے میں کچھ بتائیں گے۔ کچھ ایسے عمل درآمد جو آپ کو سنبھل کر کرنے پڑتے ہیں یا آپ کو اپنے کاروبار کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے کرنے پڑتے ہیں، مگر آپ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سکپ کر بیٹھتے ہیں اور آپ کا کاروبار لاس میں چلا جاتا ہے، آپ کا کاروبار گرو نہیں کر پاتا۔ دوستو، جیسا کہ آپ کے سامنے ریٹن نوٹ لکھا ہوا ہے، تو اس کی مزید وضاحت کے لیے ہم آپ کو کچھ ایسی باتیں، ایسی ٹرکس بتائیں گے جو شاید آپ کے کاروبار میں بہتری لا سکتی ہیں۔ دوستو، کوئی بھی کاروبار ہے، اس کے فلاپ ہونے کی یا اس کے ناکام ہونے کی بہت ساری بے شمار وجوہات ہوتی ہیں۔ کوئی لوگ ٹائم نہیں دے پاتے، کوئی لوگ اچھی ٹیم نہیں بنا سکتے، کوئی لوگ کاروبار کو صحیح طریقے سے چلانا نہیں جانتے، کسی کو کوئی تجربہ نہیں ہے کاروبار چلانے کا۔ تو اس طرح کی لاتعداد ریزنز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کا کاروبار فلاپ ہو جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ ایک کے بارے میں آپ کو بتانے لگے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ کا کاروبار فلاپ ہوتا ہے، وہ ہے مارکیٹنگ نہ ہونا، پبلسٹی نہ ہونا۔ کاروبار بنا دینا ہی کافی نہیں ہوتا، کاروبار کی پبلسٹی بھی کرنی پڑتی ہے، مارکیٹ ریسرچ بھی کرنی پڑتی ہے۔ مارکیٹ ریسرچ سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا آپ کاروبار میں بہتر طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے۔ تو دیکھیں دوستو، تعمیر کرو گے تو وہ نہیں آئے گا، جو آپ بنائیں گے، جو آپ سوچیں گے وہ نہیں آئے گا، اس میں آپ کو بہتری کرنی پڑتی ہے، مارکیٹ ریسرچ کرنی پڑتی ہے۔ کاروبار کو بڑھانے کے لیے آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے، لوگوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، مارکیٹ کا وزٹ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر آپ اپنے کاروبار کو گرو کرا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنی مارکیٹ ریسرچ کو مضبوط بنائیں۔ اس کے بعد ہے ناقص کسٹمر سروس۔ ایسے بہت سے کاروبار ہیں جو راتوں رات ہی دگنا پیسہ کما لیتے ہیں، یا راتوں رات ہی ان کی مارکیٹنگ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسے بھی ہیں جو کاروبار تو شروع کر لیتے ہیں مگر انہیں اپنے گاہکوں کے ساتھ پیش آنے کا طریقے کا پتہ نہیں ہوتا، یا وہ اپنے گاہکوں کو اچھا رسپانس نہیں دے پاتے، اچھی سروس مہیا نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے گاہک کسٹمرز آپ کی کمپنی کا یا آپ کے کاروبار کا حصہ بننے کے یا آپ سے کوئی چیز پرچیز کرنے سے گریز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا کاروبار لاس میں چلا جاتا ہے۔ تو اپنی کسٹمر سروس کو بہتر کریں، اپنے لہجے کو سیٹ کریں۔ اس کے بعد ہے کوئی سکل نہ ہونا، تجربہ نہ ہونا کسی چیز کا۔ آپ نے کاروبار تو شروع کر لیا مگر آپ کو تجربہ نہیں ہے تو اسے کس طرح سے چلانا ہے، کس طرح سے رن کرنا ہے، کیسی چیزیں آپ کو کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کوئی بھی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ کاروباری مقامات کا وزٹ کریں، ان سے تھوڑی جانکاری حاصل کریں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ کاروبار کو چلایا کیسے جاتا ہے، آپ کو تھوڑا کنسیپٹ کلیئر ہو، تھوڑا تجربہ ہو کوئی بھی کاروبار چلانے کا۔ جو بھی کاروبار آپ بناتے ہیں اس جیسا نہ صحیح، اس سے ریلیٹڈ اس طرح کی مارکیٹنگ کے بہت کاروبار آپ کو مل سکتے ہیں، بہت سی آرگنائزیشنز آپ کو مل سکتی ہیں جو اس طرح کی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ آپ ان کا حصہ بنیں کچھ دنوں کے لیے، ان سے تجربہ حاصل کریں، ان کی سوچ سمجھ کو سمجھیں، تب جا کر آپ اپنا ایک کاروبار شروع کریں۔ تب آپ کو تجربہ بھی ہوتا ہے کاروبار کیسے گرو کرے گا، کیسے اس کو بڑھائیں گے۔ اسی طرح دوستو، چوتھا سٹیپ ہے کہ غلط لوگ۔ آپ کاروبار تو آپ شروع کر لیتے ہیں مگر آپ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سکپ کر جاتے ہیں، آپ اس کے لیے اچھی ٹیم ہائر نہیں کر پاتے۔ آپ کا جو عملہ ہوتا ہے وہ آپ کے مطلب کا نہیں ہوتا، آپ کی آرگنائزیشن کو اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ ہینڈل کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو دوستو، کوئی بھی کاروبار ہے اس میں جو عملہ رکھیں، سکلڈ عملہ رکھیں، تجربہ کار عملہ رکھیں، جو پازیٹیو ہوں، جو آپ کے کاروبار کو سنسیئرلی سمجھیں، آپ کے سسٹم کا حصہ بنیں، آپ کی ہیلپ کریں آپ کو گرو کرنے میں، آپ کے ساتھ سنسیئر ہو کر چلیں۔ اگر آپ ایسی ٹیم رکھتے ہیں جنہیں نہ کسی چیز کا تجربہ ہے، نہ کوالیفائڈ ہیں،
نہ انہوں نے پہلے کوئی کاروبار کیا ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی اس طرح کی سکل ہے۔ تو دوستو صاف ظاہر ہے وہ آپ کی ہی آرگنائزیشن میں رہتے ہوئے تجربے کرتے رہیں گے، جس کا نقصان آپ کو ہوتا رہے گا۔ تو کوئی بھی کاروبار ہے اس کو گرو کرنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ جو عملہ بناتے ہیں وہ سکلڈ ہو۔ انٹرویوز کے ذریعے ان کی جانچ پڑتال کیجئے، ان سے ان کا ڈیٹا کلیکٹ کریں، ان کا تجربہ دیکھیں، ان کو امتحان ان سے لے کر انہیں سلیکٹ کر کے پھر اپنے آرگنائزیشن، اپنے سسٹم کا حصہ بنائیں، تاکہ وہ آپ کے سسٹم کو گرو کرنے میں آپ کی مدد کر سکیں، آپ کے سسٹم میں رہتے ہوئے اچھی سروس پرووائڈ کر سکیں۔ دوستو اسی طرح اگلا سٹیپ جو کاروباری حضرات نہیں دیکھتے اور جو بھی ان کے من میں آتا ہے کر دیتے ہیں، دوستو کمپٹیشن، بہت زیادہ مقابلہ۔ جو پروڈکٹ آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں، جس پروڈکٹ کی میکنگ کے لیے آپ نے آرگنائزیشن بنائی، کوئی سسٹم بنایا، تو اس طرح سے مارکیٹ میں اور بھی کئی چل رہے ہیں۔ مارکیٹ میں بہت زیادہ کمپٹیشن چل رہا ہے، لوگ دن بہ دن بڑھ رہے ہیں، سہولیات لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں اور اپنے بزنس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کمپٹیشن، مارکیٹ میں کمپٹیشن چل رہا ہے، آپ اپنے پروڈکٹ کی لانچنگ ایک ایسے انداز میں کریں جو لوگوں کو لبھائے، لوگوں کو آپ کی آرگنائزیشن کا حصہ بننے پر مجبور کرے۔ تو آپ کو اچھی خاصی سہولیات پرووائڈ کرنی پڑے گی، ایک نارمل رینج کا ریٹ سلیکٹ کرنا پڑے گا جو مارکیٹ میں باقیوں کی نسبت مناسب ہو، جو لوگوں کے بجٹ میں آئے، جسے لوگ بآسانی ایڈوپٹ کر سکیں۔ تو جو لوگ کمپٹیشن کو نہیں دیکھتے، اپنے حساب سے ریٹ طے کر لیتے ہیں، اپنے حساب سے سارا نظام لکھ لیتے ہیں یا بنا لیتے ہیں، اپنے نئے بغیر تجربہ کیے ہوئے اصولوں پر چلنے لگتے ہیں، تو ان کا کاروبار صاف ظاہر گرو نہیں کر سکتا اور وہ ناکامی کا سامنا کرتے ہیں۔ تو دوستو کمپٹیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کام اپنا شروع کریں، جو بھی کام آپ کرتے ہیں۔ ہمارا آخری لاسٹ سبجیکٹ جو کہ اس ویڈیو کا آخری حصہ ہے، جو کہ بہت ہی مین ہے، غلط قیمتوں کا تعین، حد سے زیادہ قیمتیں رکھ لینا یا کسی پروڈکٹ کو ناجائز ریٹ پر فروخت کرنا۔ دوستو صاف ظاہر سی بات ہے، آپ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، مارکیٹ میں اس کے مقابلے کی ہزاروں چیزیں ہوں گی، ہزاروں آرگنائزیشن ہوں گی، ہزاروں اور پلیٹ فارمز ہوں گے جہاں پر یہ چیزیں سیل کی جا رہی ہوں گی۔ اگر آپ بھی ان کی نسبت ان سے بھی زیادہ قیمتیں رکھ لیں گے تو آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کسٹمر کے بجٹ میں نہیں آتی۔ کسٹمر کو اس سے کم قیمت کی چیزیں آپ کے آس پاس اویلیبل ہیں، مل رہی ہیں، وہ سہولت ان کے پاس ہے، تو صاف ظاہر ہے وہ انہی سسٹمز کا حصہ بنیں گے جو ان کے بجٹ میں آئیں گے۔ تو آپ جو بھی کاروبار کرتے ہیں، اس کے جو ریٹس، اس کی جو قیمتیں آپ سلیکٹ کرتے ہیں، وہ لوگوں کے بجٹ کو اور اپنے پروڈکٹ کو دیکھتے ہوئے سلیکٹ کریں۔ شروع میں آپ نفع نہ دیکھیں، شروع میں آپ اپنی مارکیٹ بنائیں، شروع میں آپ بس اپنے پروجیکٹ کو لانچ کریں تاکہ آپ کی پبلسٹی ہو، لوگ اس سے متعین ہو کر اس پہ پر اعتمادی کے ساتھ آپ کے سسٹم کا حصہ بنیں۔ تو ایسی قیمتوں کا تعین کریں جو لوگوں کے بجٹ میں آئیں، وہ بآسانی آپ کے سسٹم کا حصہ بن سکیں، تب جا کر آپ ایک کامیاب کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ دوستو ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے، آپ لوگوں سے درخواست ہے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ڈیلی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔ تھینکس۔